بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے اور آپ کا وصال مبارک کب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب 12 ربیع الاول عام فیل 8 جون 570 ہجری میں 12 ربیع الاول 8 جون مسلمانوں کے آخری نبی ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مذہب کے پیشواؤں میں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے تمام مذہبی شخصیات میں سے کامیاب شخصیت تھے۔ بعض روایات میں 561 مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ ان کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ 632 ہجری میں مدینے میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر آج کے سعودیہ عرب میں حجاز کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آمد سے تقریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول خاتم النبیین، حضور اکرم رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت نام و القاب ہیں۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانے جانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 610 ہجری میں ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ظاہر ہوئے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچایا وہ یہ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ترجمہ: پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوط سے، جمے ہوئے خون سے۔ یہ ابتدائی آیت بعد میں قرآن کا حصہ بنی۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو روز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔ اپنی مختصر مدت تبلیغ کے دوران میں ہی انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا، جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان کو اپنی جان، مال اور عزت آبرو سے پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک کے مسلمانوں ان کی امت میں شامل ہیں۔